یہ غزہ کا مختصر علاقہ ہے جہاں پر 24 گھنٹے نگرانی کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ غزہ میں نقل و حرکت صرف ایک نہیں بلکہ دو ریاستوں سے منسلک ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال یوں کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر ہونے والے تمام عوامل کو یہ ٹیکنالوجی کنٹرول کر رہی ہے، مگر غزہ میں ہونے والے تمام عوامل میں دو خونی ریاستوں کے نیچے بھی ایک دنیا آباد ہے۔ اس دنیا کو کہتے ہیں ٹیونل وارفیئر ورلڈ، جہاں پر جنگ جو عالمی ہتھیار اور بے پناہ ٹیکنالوجی کی مدد سے فوج کو دھمکا بھی رہی ہو، حتیٰ کہ اسرائیل کی ایجنسی بھی آج تک یہ جان نہیں پائی کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ حماس کے نوجوان مقابلہ کا سامنا کیسے کرتے ہیں، حماس کیسے اپنے اوپر ہونے والے خونی حملوں کو ناکام کرتی ہے۔ اسرائیل نے جدید دور کی گوریلا وارفیئر اور اس کے اندر جنگجو جس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، اس ویڈیو کو مد نظر رکھتے ہوئے حماس نے انٹیلیجنس نیٹ ورک کا ایک خاکہ تیار کیا۔ آخر انہوں نے 7 اکتوبر کے حملے میں کیسے اسرائیل کو سرپرائز کیا تھا، آئیے اس کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جون 2023 کے اندر یووا گیلنٹ منسٹر نے ارادہ کیا کہ اب وہ غزہ کے متعلق فیصلہ خود کرے گا۔ اسرائیل اس جنگ کے لیے 2 سال سے عالمی سطح پر بہت تیز جنگ کر چکا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی آرمی کو بھی اس جنگ کے اندر کا رول بتا دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف غزہ کے نیچے بسی ان سرنگوں کے اندر کی بھی بے خبری نہیں چل رہی تھی۔ غزہ کے لوگ یہ جانتے تھے کہ ان کے پیچھے سمندر ہے اور جبکہ ان کے آگے آگ، اور بے خبری کا ایک ہی مطلب ہے موت۔ ایک شام ایرانی آفیسر کو ایک دوست کی طرف سے ایک کاغذ ملتا ہے جس پر ٹاپ سیکرٹ کے بارے میں ساری تفصیل موجود تھی۔ یہ فلم کسی ویب سائٹ پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہی تھی، اس کے اندر تمام معلومات لکھی تھی۔ سعید نے اس پون والی ویب سائٹ کو اوپن کر کے اس اداکارہ کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ساری تفصیلات کو پڑھ لیا۔ ان الفاظ کے اندر ہندسوں کا بھی بہت زیادہ استعمال کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ورچوئل ملاقات میں 2 دن بعد ہونے والے کرکٹ میچ کی لائیو اسٹریم ویڈیو کے بارے میں بھی بولا گیا تھا۔ سعید نے اس کے نیچے لکھے جانے والے تمام حصے کو پڑھنے کے لیے ہیڈ کوارٹر کا رخ کیا۔ IRGC کے بعد ایرانی انٹیلیجنس وارفیئر تنظیم القدس کو انٹرنیشنل پولیسز کے لیے راستہ بھی فراہم کرتی ہے۔ IRGC کے سامنے سعید آفیسر نے یہ سارا معاملہ کھول کے رکھ دیا کہ اسرائیل کیسے غزہ پر حملہ کرنے والا ہے، اور ٹھیک اسی دن کے بعد جب ساری عوام لائیو کرکٹ میچ دیکھ رہی تھی اور شائقین دھرا دھر کمنٹ سپورٹ کرتے رہے تھے، کچھ خاص قسم کے اکاؤنٹ میں سے ان انٹیلیجنس اور حملے کے بارے میں کوڈ ورڈ میں کمنٹ شیئر کرتے رہے۔ اسی رپورٹ کا دوسرا حصہ ڈارک ویب کے گمنام سرورز کے ذریعے موصول ہو چکا تھا، جسے اسرائیل نے ڈیٹیکٹ تو کر لیا تھا، لیکن وہ اس ادھوری تصویر پر خاکہ نہیں بنا پائے۔ حماس اور اسرائیل کے یوتھ اپنے اصل چیلنج کو لے کر معلومات مہیا کر رہی تھی، مگر اصل چیلنج تو یہ تھا کہ ان معلومات کو غزہ کی زیر زمین بستیوں تک پہنچانا، کیونکہ اسرائیل ہر وقت کڑی نگرانی کر رہا تھا، اور ایسے میں ہی 3 میڈیکل انسٹرومنٹ کی گاڑیاں مصر کی حدود سے نکل چکی تھیں جو کہ فلسطین کی طرف سے روانہ ہوئی تھیں۔ سامان کو ڈیلیور کرتے وقت ایک ڈرائیور سرخ رومال والے مزدور کو ایک 1 ورڈ پیغام پہنچا دیتا ہے جسے وہ انسنا کر دیتا ہے۔ گاڑیوں کے واپس روانہ ہوتے ہی وہ سرخ رومال والا مزدور وہیں سامنے موجود تھا اور ان کوڈ ورڈ کو ریپیٹ کر رہا تھا، اور ان کا مطلب یہ تھا کہ نئی معلومات آ چکی ہیں جنہیں ریسیو کرنے کے لیے پوائنٹ 1 پر تیار رہیں۔ اور ان گاڑیوں کے واپس مصر کے اندر پہنچنے کے چند ہی گھنٹوں بعد 3 نوجوان ایک مخصوص قبرستان کے اندر قبر کشائی کر رہے تھے، اور پاس سے گزرنے والا ایک نوجوان ایک انویلپ گرا کر آگے بڑھ جاتا ہے، اور اس فائل کے اندر حماس کے انٹرنیشنل سورسز کی مکمل رپورٹ تھی، جسے لے کر وہ ایک انٹرنل کے اندر غائب ہو جاتے ہیں۔ حماس کی انٹرنل دنیا ایسی بالکل نہیں کہ ہم ایک طرف سے داخل ہوں اور دوسری طرف سے نکل جائیں، بلکہ یہ ایک بھول بھلیا کی طرح ہوتی ہے۔ ایک بلاک کے اندر کتنی بھول بھلیاں ہوتی ہیں اور کتنے موت کے پھندے۔ ایک ایکٹویل کے اندر علاقہ کون سا ہے یہ صرف اور صرف اس کے قریبی لوگ جانتے ہیں، بلکہ جنگجو بھی نہیں جان پائے وہ انٹرنل کے اندر کہاں سے آئے تھے اور انہیں کہاں رکھا گیا۔ انٹرنل کے اندر رہنے والے جنگجو یہ جانتے ہیں کہ انہیں کن کوڈ اور سٹائل کے ساتھ ان کے اندر رہنا ہے، کیونکہ ہر ایک بلاک کا اپنا ایک کوڈ اور ایک الگ سٹائل ہے، اور یہی سب سے مشکل کام ہے جو بلاکس کے اندر بھول بھلیا کو جاننے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ان بلاکس کے آپس میں رابطے کے لیے سرہارڈ وائر ٹیلی فون سسٹم ہے، جس کو کسی بھی اہم پیغام کو کوڈز کی صورت میں ڈیلیور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حماس کے ایکسٹرنل کمانڈر کو بھیجی گئی وہ بہت دور تھی، جسے سپریم کمانڈر تک پہنچانا تھا۔ پھر اس نے کوڈ ڈائل کیا
سپریم کمانڈر ایک ایسا شخص ہے جسے کوڈ اور بلاکس کو چینج کرنا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو کرتا درتا تھا اور اسرائیل اسے محمد ضعیف کے نام سے جانتے ہیں۔ اسامہ بن لادن کے بعد اگر کوئی موسٹ وانٹڈ شخص ہے تو وہ یہ ہے، جو 41 کلومیٹر کے ایریے کے اندر سالوں سے خفیہ رہ کر اسرائیل کو سرپرائز کرتا رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل آج بھی نہیں جانتا کہ انٹرنلز کے اندر جنگجو کیسے سوچتے ہیں، وہ موساد کے اندر تک کیسے موجود ہیں، وہ اپنی خفیہ معلومات کی شیئرنگ کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ اسرائیل کے سابق بینی گینٹس چیف نے حماس کو ختم کرنے کے لیے انٹرنلز کے اندر پانی چھوڑنا یا بمباری کرنا انتہائی خطرناک حرکت کی ہے۔ اس نے کہا کہ ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ حماس کی انٹیلیجنس پاور آخرکار کیسے کام کرتی ہے۔ لیکن دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل کبھی حماس کو ختم کر پائے گا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔